نوبل انعام کب، کس نے اور کیوں حاصل کیا، آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید۔ الفریڈ نوبل اپنے دور کے مایہ ناز، موجد انجینئر اور ماہر کیمیا تھے، جنہوں نے اپنی 350 ایجادات کے ذریعے بے پناہ دولت حاصل کی، جس میں سب سے زیادہ اہمیت ڈائنامائٹ اور کارڈائٹ کو حاصل ہوئی، اور ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تخمینے کے مطابق الفریڈ نوبل کی کل دولت $186 ملین سے زائد تھی۔ 1888 میں ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو کئی اخبارات نے ان کے بھائی کی جگہ الفریڈ نوبل کی وفات کی خبریں شائع کیں۔ ان میں سے ایک مضمون کا عنوان موت کے سوداگر کی موت تھا۔ اس تحریر نے نوبل الفریڈ کو ذہنی اور جذباتی طور پر شدید متاثر کیا کہ اتنی دولت، کامیابیاں اور شہرت حاصل کر لینے کے باوجود دنیا انہیں مرنے کے بعد موت کے سوداگر کے نام سے یاد رکھے گی، لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ فلاحی کاموں کی طرف مبذول کی، اور اپنی وفات سے 1 برس قبل انہوں نے پیرس میں سویڈن ناروے کلب کی ایک تقریب میں اپنی آخری وصیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا 94% حصہ مختلف مضامین میں قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد کو نوبل پرائز دینے کے لیے وقف کیا۔ اس وصیت کے 1 برس بعد الفریڈ نوبل برین ہیمریج کے باعث انتقال کر گئے، مگر کہیں ناگزیر وجوہات کی بنا پر تحریر کے بعد نوبل پرائز سے متعلق ان کی وصیت پر 1897 میں دی نوبل پرائز کا آغاز ہوا۔ نوبل انعامات کا اعلان ہر برس اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کیا جاتا ہے، تاہم انعامات دینے کی تقریب ہر سال 10 دسمبر کو الفریڈ نوبل کی برسی کے دن منعقد کی جاتی ہے، جبکہ امن کے نوبل انعام کی تقریب کا انعقاد اسی روز ناروے میں علیحدہ سے کیا جاتا ہے۔ الفریڈ نوبل نے اپنی آخری وصیت میں جن شعبوں میں نوبل انعام دینے کا اعلان کیا تھا ان میں عالمی امن سر فہرست تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حادثاتی طور پر ملنے والا موت کے سوداگر کا لقب حقیقت میں ان کی پہچان بن جائے، لہٰذا 1901 میں دنیا بھر میں امن کے لیے قابل ذکر خدمات سر انجام دینے والے اداروں یا شخصیات کو یہ انعام دیا جا رہا ہے، جس کے لیے 1990 سے اوسلو میں 10 دسمبر کو علیحدہ سے تقریب منعقد کی جاتی ہے، مگر اپنی نوعیت کے حوالے سے یہ انعام برسوں سے متنازع چلا رہا ہے، اور اس کے لیے عالمی رائے یہی ہے کہ یہ صرف ان افراد کو دیا جاتا ہے جو مغرب کے منظور نظر ہوں۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امن کے انعام پر نوبل نے کسی واضح پالیسی کا ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ صرف چاہتے تھے کہ ڈائنامائٹ، بیلسٹک اور سیاسی ان کی دیگر ایجادات سے عالمی امن کو جو نقصان ہوا اور جنگوں اور ہلاکتوں میں شدت آئی اسے روکنے کے لیے اقدامات کرنے والے افراد کی کوششوں کو سراہا جائے، تاہم پھر بھی اس ایوارڈ کی نامزدگی کو متنازع کہا جاتا ہے۔ امن نوبل انعام حاصل کرنے والی شخصیات میں ہنری ڈونانٹ، تھیوڈور روزویلٹ، نیلسن منڈیلا، ملالہ یوسفزئی اور ڈاکٹر عبدالسلام کا نام سر فہرست ہے۔ پاکستان سے نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے شخص ڈاکٹر عبدالسلام تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔